میرے عربی مالک کی 2 بیویاں تھیں۔ جس رات مالک گھر پر نہیں ہوتا تھا تو اس رات دونوں بیویوں کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آتی۔ ایک دن غلطی سے میں اس کی بیوی کے کمرے میں چلا گیا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو آج پھر مالک گھر پر نہیں تھا اور مجھے آج پھر سے مالک کی بیویوں کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ رات کے اس پہر میں نہیں جانتا تھا کہ مالک کی بیویاں اپنے اپنے کمروں میں ایسا بھی کیا کر رہی تھیں کہ ان کی عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں۔ میرا مالک کویت کا رئیس عربی تھا۔ اس کی عمر 60 سال تھی، لیکن صحت قابل رشک تھی۔ اس کی 2 کم عمر خوبصورت بیویاں تھیں، 19-20 برس کی۔ جب بھی وہ عربی گھر پر ہوتا تو وہ دونوں عورتیں اس عربی کے آگے پیچھے اس کی خدمت میں لگی رہتی، لیکن جیسے ہی وہ شہر سے باہر جاتا وہ ہر وقت تیار شیار رہتی، اور رات کو ان کے کمرے سے مجھے سرگوشیوں کی آوازیں آتی۔ ایک دن میں نے روشن دان سے جھانک کر دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ عورت کسی کے ساتھ۔ میں پاکستان سے کویت آیا تھا۔ میری ایک عربی رئیس کے گھر پر باورچی کی نوکری لگ گئی تھی۔ وہ 60 سالہ بڈھا تھا، لیکن اس نے شادی 2 جوان لڑکیوں سے کر رکھی تھی۔ رات کو وہ عربی جس بیوی کے کمرے میں جاتا، صبح وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر آتی اور مجھ سے کہتی، اپنے مالک کے لیے ہلدی والا دودھ لا کر رکھو۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ لڑکی ہلدی والے دودھ کا کیوں کہتی ہے۔ جس دن پہلی بیوی کی باری ہوتی، اس دن اس عربی کی دوسری بیوی بڑی خوشباش کمرے سے نکلتی اور ڈٹ کر ناشتہ کرتی، اور پہلی بیوی کے چہرے پر ناگواری سی چھائی ہوتی، اور اگلے روز جب وہ عربی دوسری بیوی کے کمرے میں جاتا تو دوسری بیوی بھی صبح روتے ہوئے کمرے سے نکلتی اور پہلی بیوی خوش ہوتی۔ پہلے پہل تو میں یہ سب دیکھ کر بڑی الجھن کا شکار ہوتا تھا کہ صاحب جس بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے وہ صبح کمرے سے روتے ہوئے باہر کیوں نکلتی ہے۔ میرا ذہن ابھی اسی الجھن سے نکلا نہیں تھا کہ میں ایک اور ایسی ہی الجھن میں پھنس گیا تھا۔ وہ یہ کہ پہلی بار جب میرا مالک کام کے سلسلے میں باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ مالک کی دونوں بیویاں بہت خوش ہیں۔ انہوں نے اچھے لباس پہنے، میک اپ کیا اور تیار ہو کر کھانا کھایا اور اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی۔ مجھے بڑی حیرت سی ہوئی تھی، کیونکہ جب مالک گھر پر تھا تو اس وقت دونوں سادگی میں رہتی تھیں۔ بہرحال میں اس مسئلے پر زیادہ سوچ بچار نہیں کی، یہ تو مالک کی ذاتی زندگی تھی۔ چونکہ میری نوکری باورچی کی تھی، اسی لیے میں بستر بھی کچن میں ہی بچھا کر سوتا تھا، اور اس وقت گھر کے اندرونی حصے میں ایک میں ہی ملازم ہوتا تھا۔ اس رات میں کچن میں بڑی گہری نیند سو رہا تھا کہ جب میری آنکھ عجیب و غریب آوازوں سے کھلی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی ہنس رہا ہو، باتیں کر رہا ہو۔ اس وقت رات کا سناٹا تھا اور گھر کے اندرونی حصے میں میرے علاوہ کوئی ملازم بھی نہ تھا۔ باقی سب ملازم سرونٹ کوارٹر میں سوتے تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت کون ہنس بول رہا تھا؟ میں نے خود پر سے لحاف پیچھے پھینکا اور کچن سے باہر نکل گیا۔ جب میں لاؤنج میں آیا تو وہ پورے لاؤنج میں سناٹا تھا۔ وہ سرگوشیوں کی آوازیں مجھے مالک کی دونوں بیویوں کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ مجھے حیرت کا جھٹکا سا لگا کہ مالک کی غیر موجودگی میں یہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں کس سے باتوں میں مصروف تھیں۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید ٹی وی دیکھ رہی ہوں اور اس کی آواز ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دھیمے لہجے میں کسی سے باتیں کر رہی ہیں اور باتوں کے دوران وہ ہنس بھی رہی ہیں۔ میرے دل میں ایک کے بعد ایک وہم ستانے لگے کہ کہیں وہ لڑکیاں برے کردار کی مالک تو نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، بیویاں شوہر کی آمد پر اچھا تیار ہوتی ہیں، سجتی سنورتی ہیں، لیکن یہ دونوں تو مالک کی موجودگی میں سادہ لباس پہنے بنا میک اپ کے رہتی تھیں۔ دوسری بات جو میرے لیے حیران کن تھی وہ یہ تھی کہ ان دونوں میں بے حد اتفاق تھا۔ جو جلن اور حسد ایک سوکن کو دوسری سے ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نظر میں خود کو اچھی ثابت ہونے کے لیے دوسری بیوی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے، ایسا ان دونوں کے بیچ میں نہ تھا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت پیار سے رہتی تھیں۔ ابھی میں اسی الجھن کا شکار تھا کہ کب اچانک سے ان دونوں کمروں میں سے ایک کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ ایک کالے رنگ کا آرام دہ لباس پہنے مالک کی بیوی اپنے دروازے پر کھڑی مجھے حیرت اور غصے سے ملے جلے جذبات سے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک دم ہی بوکھلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ جس قسم کے لباس میں وہ ملبوس تھی، میں نے فوراً سے نظریں جھکا لی تھیں۔
لیکن جو بات میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ مالک کی بیوی بھی گھبراہٹ اور بدحواسی کا شکار ہوئی تھی، لیکن جلدی سے سنبھل کر مجھ سے سخت لہجے میں پوچھنے لگی، کہنے لگی، تم اس وقت میرے کمرے کے باہر کیا کر رہے ہو؟ میں اس وقت کیا بہانہ بناتا، میرا تو دماغ ہی کام کرنا چھوڑ گیا تھا، میں بری طرح سے تذبذب کا شکار ہو گیا۔ میں نے کہا، میں بیگم صاحبہ، اتنی جلدی تو مجھے کوئی بہانہ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، جاسوسی کر رہے تھے میری۔ میں نے بدحواسی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے غصے سے پوری آنکھیں باہر نکالی اور بولی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ عبدالغنی سے کہہ کر تمہاری نوکری سے چھٹی کروا دوں گی۔ وہ غضبناک لہجے میں مجھ سے بولی تھی۔ میں تو بھاگم بھاگ واپس کچن میں آیا تھا۔ بڑی مشکل سے میری یہاں نوکری لگی تھی۔ اگر میری چھٹی ہو جاتی تو میرے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے، کیونکہ میں نے کویت آنے کے لیے پاکستان میں بہت سے دوستوں سے ادھار لیا تھا، جو میں ہر ماہ ملنے والی تنخواہ سے چکا رہا تھا۔ پھر یہاں مجھے تنخواہ بھی اچھی مل رہی تھی، پھر کھانا پینا بھی اچھا تھا، رہائش کا خرچہ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ایسی نوکری مجھے کویت میں دوبارہ ملنا مشکل تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے کیا لگے یہ عورتیں کیا کرتی ہیں اور کیا نہیں، مجھے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ یہ بات میں نے اپنے دل کو سمجھائی تھی، لیکن میرے اندر چھپا بیٹھا ایک کھوجی اور جاسوس انسان مجھے کہاں چین سے بیٹھنے دیتا تھا۔ اگلے روز ہی مالک واپس آ گئے۔ ان کی دونوں بیویاں سادہ لباس پہنے سر لپیٹے بیٹھی تھیں، جیسے بہت نیک پارسا ہوں۔ مالک ان دونوں کے لیے بے تحاشا تحائف لائے تھے۔ دونوں ہی بہت خوش تھیں۔ مالک نے ایک پیکٹ میری طرف بھی بڑھا دیا، کہنے لگے، اس میں تمہارے لیے نئے کپڑے ہیں، تم پہن لینا۔ مالک سب ملازمین کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگے، چائے بنا کر لان میں لے آؤ۔ میں نے چائے بنائی اور باہر باغیچے میں لا کر رکھ دی۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، تم بھی یہیں بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں مالک کی کرسی کے دائیں جانب گھاس پر ہی بیٹھ گیا، کندھے پر رکھے رومال سے پسینہ پہنچا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، تم بہت ایماندار نوجوان لگتے ہو اور مجھے نمک حلال لوگ بہت پسند ہے، اور یہ ملازم کا فرض ہے کہ وہ مالک کے ساتھ وفا کرے۔ میں نے کہا، جی مالک، یہ بات تو سچ ہے۔ انہوں نے چائے کا کپ پکڑا اور چسکیاں بھرنے لگے، پھر ایک کھوجتی ہوئی نظر مجھ پر ڈالی، کہنے لگے، مجھے نمک حرام ملازم اور بے وفا بیوی سے شدید نفرت ہے۔ نہ جانے ان کے لہجے میں ایسا کیا تھا کہ میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ کہنے لگے، مجھے اپنی بیویوں پر شک ہے، لیکن میں شک کی بنیاد پر کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میرے دوسرے ملازمین نے مجھے بتایا ہے کہ میری غیر موجودگی میں وہ زیادہ خوش باش نظر آتی ہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ یہ سن کر تو میں نظریں چنانے لگا۔ بات تو 16 آنے سچ تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اگلے ہی لمحے میں ان کی بیوی کی دھمکی یاد آنے لگی۔ میں پریشان سا ہو گیا۔ وہ کہنے لگے، میری غیر موجودگی میں تم ہی واحد وہ ملازم ہو جو گھر کے باورچی خانے میں سوتے ہو، اسی لیے تم اس بات کی کھوج بہت اچھی طرح لگا سکتے ہو۔ مجھے سچ اور حقیقت جاننی ہے، اور اگر تم نے میرا یہ کام پوری ایمانداری سے کیا تو میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں مالک کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ میں نے کہا، جی مالک۔ پھر انہوں نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا اور چند 100 کے نوٹ میرے ہاتھ پر رکھ دیے، جو پاکستانی ہزاروں روپے تھے۔ میں بے حد خوش ہو گیا۔ اب تو میرے اندر کا جاسوس پوری آب و تاب سے جاگ گیا تھا۔ مجھے یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ دونوں لڑکیاں مالک کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد رونے کیوں لگتی ہیں، کیونکہ وہ جب بھی کمرے سے باہر نکلتی تو رو رہی ہوتی تھی۔ یہ سب جاننے کا مجھے پہلے سے بہت تجسس تھا، اور اب تو مجھے اجازت بھی مل چکی تھی۔ مالک چند دن کے بعد پھر دوسرے شہر چلے گئے۔ اب بھی یہی ہوا۔ مالک کے جاتے ہی ان کی دونوں بیویاں بے حد خوش تھیں، اور اچھے سے تیار ہو کر مجھ سے اپنی فرمائش کے کھانے بھی پکوائے اور کھانا کھا کر اپنے کمروں میں چلی گئیں۔ رات کو مجھے پھر سے ان کے کمروں سے وہی آوازیں آنے لگیں، سرگوشیوں کی اور ہنسنے باتیں کرنے کی۔ میں اٹھ کر کچن سے باہر آ گیا۔ میں نے باری باری دونوں کے کمروں پر کان لگائے۔ دونوں کمروں سے ہی ایسی ہی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دروازے کے ہول سے دیکھنا چاہا، لیکن کمرے میں بس نائٹ بلب کی روشنی تھی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے کمرے کے دائیں بائیں جانب دیکھا، مجھے کوئی کھڑکی اور روشن دان دکھائی نہیں دے رہا تھا،
کہ جس سے میں اندر ہونے والے منظر کو دیکھ سکتا۔ اندر کی سرگوشیاں مجھے بہت بے چین کیے ہوئے تھیں۔ میں بہت کوشش کر چکا تھا لیکن وہاں کوئی ایسی کھڑکی موجود نہ تھی۔ اگلے روز میں ان کمروں کے بیرونی جانب چلا گیا کہ اگر ان کمروں میں کوئی غیر مرد آتا بھی ہے تو آتا کہاں سے ہے؟ گھر کے اندر سے تو کسی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو یقیناً جو کوئی بھی آ رہا تھا وہ باہر سے آ رہا تھا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب ان کمروں کے باہر بھی کوئی کھڑکی موجود نہ تھی، جب ان کمروں کے اندر باہر کوئی کھڑکی نہ تھی تو کوئی کیسے ان کمروں کے اندر داخل ہو سکتا تھا؟ یہ راز جو تھا کمروں کے اندر جا کر ہی معلوم ہو سکتا تھا، لیکن میں ایک باورچی تھا، میں کیسے مالکن کے کمرے میں جا سکتا تھا؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، کہ کسی ایک مالکن کے کمرے میں جا کر چھپ جاؤں۔ میری پوری رات یہی سوچ سوچ کر گزر گئی۔ اگلے روز میں نے صبح ناشتے کے وقت میں ہی مالک کی دونوں بیویوں سے کہہ دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے مجھے 1 دن کی چھٹی چاہیے، اور میں مالک سے پوچھ چکا ہوں۔ وہ دونوں یہ سن کر منہ بنانے لگی۔ مجھے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ہی کچن میں چلی گئیں دوپہر کے کھانے کا انتظام کرنے۔ اس وقت وہاں ملازمہ بھی موجود نہ تھی، اسی لیے میں نے اچھا موقع پا کر میں ایک مالکن کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کمرہ تھا یا کوئی خواب کا، بہت بڑا کشادہ کمرہ تھا، بہت ہی قیمتی اور نفیس سا فرنیچر رکھا ہوا تھا۔ میں نے ایک نظر میں ہی کمرے کا جائزہ لے لیا تھا۔ اس کمرے میں سب کچھ تھا، ماں سوائے کسی کھڑکی اور روشن دان کے۔ جب اس کمرے میں ایسا کچھ نہ تھا تو آنے والا کمرے میں آتا کہاں سے تھا؟ یہی میری کھوج تھی۔ ابھی تو میں کمرے میں کہیں چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے ایک ایسا کونا نظر آ گیا جس پر کپڑوں کا اسٹینڈ رکھا تھا اور وہاں مالک کا آرام دہ لباس بھی ٹنگا ہوا تھا۔ میں اسی کپڑوں کے اسٹینڈ کے پیچھے چھپ گیا اور رات تک میں وہیں چھپا رہا۔ رات کے 11 بجے ہی مالک کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی اور پھر کمرے کی لائٹ بند کر کے نائٹ بلب کھول لیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے الماری میں سے ایک اسٹک نکالی اور اسے کمرے کی چھت کے ایک کونے پر لے جا کر اس کونے کو اس اسٹک سے کھٹکھٹانے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی اس دیوار کے کونے سے ایک چکور ٹکڑا ہٹا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ وہ کتنی چالاکی اور عیاری سے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ چھت کو دیکھنے سے یہ شبہ تک نہ ہوتا تھا کہ وہ چھت کا چکور حصہ کھل بھی سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ نوجوان اندر داخل ہوا، مالکن بڑی خوش ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ غلط کاری شروع کرتے، میں اس کپڑوں کے اسٹینڈ کو ہٹا کر باہر نکل آیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، وہ مجھے دیکھ نہیں پائے۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور شور مچا دیا۔ تمام ملازمین جمع ہو گئے، برابر والا کمرہ بھی کھل گیا۔ ملازمین نے ان لڑکوں کو بھی پکڑ لیا۔ مالک کو بھی خبر ہو گئی۔ وہ لڑکیاں صرف دولت کے لالچ میں اس رئیس عربی کی بیویاں بنی تھیں اور اس کی غیر موجودگی میں غیر لڑکوں کو بلاتی تھیں، لیکن کمرے میں کھڑکی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی ثبوت نہ تھا۔ مالک نے ان دونوں لڑکوں کو پولیس کے حوالے کر دیا اور بیویوں کو بھی طلاق دے کر خالی ہاتھ بھیج دیا اور مجھے انعام میں اچھی خاصی رقم دی۔